چوٹی کے علماء اور خدا ترس علماء مسلمانوں کو متنبع کر رہے تھے کہ فتنہ و فساد ہے، اس میں ملوث نہ ہو، تمہارے مفادات کے خلاف ہے یہ بات۔ چنانچہ دہلی کے نامور عالم مولانا میر محبوب علی صاحب کے بارے میں ارواح ثلاثہ میں لکھا ہے، اور یہ کتاب بھی مولانا اشرف علی صاحب خانوی کے حاشیہ اور آپ کے نوٹس کے ساتھ شائع ہوئی ہے۔ لکھتے ہیں غدر میں بہت علماء مخالف تھے اور کہتے تھے کہ یہ جہاد نہیں ہے، انہی میں میر محبوب علی صاحب بھی تھے، اور آپ وعظ و نصیحت کے ذریعے لوگوں کو غدر سے روکتے تھے۔ اور آج جو اسے جہاد قرار دے رہے ہیں، ان کے اپنے فرقے کے چوٹی کے بزرگ مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی نے اس جہاد کے متعلق لکھا، مفسدہ 1857 میں جو مسلمان شریک ہوئے تھے وہ سخت گناہگار اور بحکم قرآن و حدیث وہ مفسد و باغی بد کردار تھے۔ اس مفسد جہاد میں جماعت احمدیہ کے بانی کے والد صاحب نے شرکت نہیں کی، یہ اعتراض ہے جماعت احمدیہ پر، اس لیے اسلام کو شدید خطرہ لاحق ہو گیا۔ مولانا سید محمد نذیر حسین صاحب محدث دہلوی نے بغاوت 1857 کو شرعی جہاد نہیں سمجھا، بلکہ، اور یہ اشاعت السنہ جلد 6 صفحہ 10 88 کا حوالہ دے رہا ہوں، شرعی جہاد نہیں سمجھا بلکہ اس کو بے ایمانی و عہد شکنی و فساد و عناد خیال کر کے اس میں شمولیت اور اس کی معاونت کو معصیت قرار دیا۔ اور سر سید احمد خان صاحب نے وہ اسباب بغاوت ہند میں وہ کچھ لکھا ہے اس کے متعلق کہ وہ اتنی کہانی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ بغاوت کیا ہے، حرام زدگی تھی، اس کے سوائے کچھ نہیں۔ عجیب ظلم ہے اور اسلام کے ساتھ مذاق ہے، خدا کا خوف نہیں کرتے، جن کو جس چیز کو ان کے آباء و اجداد حرام زدگی تک کہہ رہے ہیں، اس کو آج اسلامی جہاد کے نام پر پیش بہتان عظیم ہے قرآن کے جہاد کے تصور اور اسلام کے تصور جہاد پر، اور حد ہے کوئی حیا ان میں نہیں آتی، ان کو حیا نہیں رہی کہ اسلامی جہاد کے ساتھ اس کو حرام زدگی کو ملا رہے ہیں، صرف اس لیے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر اعتراض کا موقع مل جائے۔ ایک اور اعتراض پہلے بھی اٹھایا جا چکا، پہلے اٹھایا تو خیریت یہی ہے، پہلے سے اس کے کا جواب دیا جا چکا ہے۔ وہ دمشق کے منار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے تعلق رکھتا ہے۔ اس سے پہلے میں نے اس حصے کا جواب دیا تھا کہ جس میں ذکر تھا کہ 2 زرد چادروں میں لپٹا ہوا آئے گا، اور انہوں نے کہا کہ کیسی غلط بیمانی لغو تعبیر کر دی اس کی کہ چادروں سے مراد بیماریاں ہیں۔ چنانچہ میں نے بیان کیا کہ اگر مراد نہیں لینی تو پھر ظاہری طور پر لو، اور ظاہری طور پر تو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے کہ یہ تو کافروں کی علامت ہے زرد چادریں، اس لیے کوئی مسلمان زرد چادروں کو استعمال کرے۔ لیکن اس کا دوسرا حصہ جو ہے وہ اب میں رکھتا ہوں اعتراض کا آپ کے سامنے۔ کہتے ہیں احادیث نبوی میں بڑی صراحت اور وضاحت سے بیان کیا گیا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم دمشق میں اتریں گے اور مسلمانوں کو عظیم فریب کار الدجال کے فتنہ عظیم سے نجات دلائیں گے، لیکن مرزا صاحب اس حدیث کو مضحکہ خیز تعویل سے اپنے حق میں استعمال کرتے ہیں، اور آگے وہ تعویلیں کہ دمشق سے مراد مشق نہیں بلکہ مسیح دمشق ہے، اور مسیح سے مراد مسیح نہیں بلکہ مسیح ہے۔ کہتے ہیں اتنی مضحکہ خیز تعویلیں کرنے والا شخص کیا اسلام اور عالم اسلام کے لیے خطرہ نہیں؟ اس اعتراض کے کو دو طریق سے میں نے چھیڑا ہے اس کے جواب کو۔ ایک یہ کہ لفظ نزول کیا ہے، اور ان کے نزدیک نزول کا ترجمہ
یہ کرنا کہ آسمان سے اترنے کی بجائے کوئی شخص پیدا ہو گیا ہے، یہ کیوں مذہب کا خیز بات ہے؟ کیا اس دعوے میں کوئی جواز، کوئی معقولیت ہے کہ اگر نزول کا ترجمہ آسمان سے اترنے کی بجائے زمین پر پیدا ہونا کر لیا جائے تو یہ مذہب خیز بات بن جاتی ہے؟ دوسرا یہ کہ مذہب خیزی، ان کی اگر یہ مذہب خیزی جماعت احمدیہ کی طرف منسوخ کی جا رہی ہے، اسے تسلیم نہ کر لیا جائے، نہ کیا جائے، تو دوسری صورت پھر کیا بنتی ہے؟ اور دیکھنا یہ ہے کہ وہ مذہب کا خیز ہے یا یہ تعلیم مذہب کا خیز ہے۔ ان دو پہلوؤں سے میں آپ کے سامنے اس مسئلے کو رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے تو لفظ نزول کی بحث ہے۔ قرآن کریم میں یہ لفظ بار بار مختلف معنی میں استعمال ہوا ہے اور اس میں ایک قدر مشترک پائی جاتی ہے۔ ہر وہ چیز جو غیر معمولی فائدہ رکھتی ہے، جسے خدا تعالیٰ نے ایک عظیم احسان کے طور پر دنیا کو عطا کیا، اس کے لیے قرآن کریم لفظ نزول استعمال فرماتا ہے۔ اس کے علاوہ ظاہری طور پر کسی چیز کے گرنے کو بھی نازل ہونا کہا جاتا ہے، اس سے انکار نہیں، مگر کلام الہی کا ترجمہ یا کلام الہی کے معنی حاصل کرنے ہوں تو کلام الہی کے سالوں میں سے وہ سامنے آ سکتے ہیں یا روشن ہو سکتے ہیں۔ بس پہلی آیت جو میں آپ کے سامنے لفظ نزول کی رکھتا ہوں اور پھر اس پر ان کا مسلک کا اطلاق کر کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ اگر جماعت احمدیہ کی تعویل کو نہ مانا جائے اور مذہب کا خیز قرار دیا جائے تو ان کی تعویل دوسرے اس آیت کا کیا ترجمہ ہوگا، یہ آپ دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم ورشا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ جماعت احمدیہ کی مذہب کا خیز تعبیر سے اس کا ترجمہ یہ بنے گا، اے آدم کے بیٹو، ہم نے تمہارے لیے تمہیں ایک لباس عطا کیا ہے جو تمہاری برائیوں کو ڈھانپتا ہے، اور لباس تقویٰ بہرحال بہتر لباس ہے۔ ساری من آیات اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے ہے، لعلہم یذکرون، تاکہ وہ نصیحت پکڑے۔ یہ تعبیر مذہب کا خیز ہے کیونکہ لفظی ترجمہ نہیں کیا گیا۔ لباس تو آسمان سے نہیں اترتا، لباس تو زمین پر سے پیدا ہوتا ہے اور ہم خود بناتے ہیں۔ تو غیر مذہب کا خیز ان کی تعبیر یہ ہوگی کہ اے آدم کے بیٹے، تم دیکھتے نہیں کہ ہمیشہ تمہارے سارے لباس آسمان سے گرتے ہیں؟ کبھی کرتوں کی بارش ہوتی ہے، کبھی شلواروں کی بارش ہو رہی ہوتی ہے، کبھی بنیانیں گر رہی ہوتی ہیں، کبھی تمہاری پگڑیاں اتر رہی ہوتی ہیں آسمان سے۔ اے بے وقوفو، ان نشانات کو دیکھنے کے باوجود تم نصیحت کیوں نہیں پکڑتے؟ پھر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ اب جماعت احمدیہ کی تعبیر کی روح سے اس کا مذہب کا خیز ترجمہ سن لیجیے پہلے۔ ہماری تعبیر کی روح سے اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے لقد ارسلنا، ہم نے اتارا ہے، ہم نے بھیجا ہے رسولوں کو کھلے کھلے نشانات کے ساتھ، اور ان کے ساتھ ہم نے کتابیں آسمان سے اس طرح اتاری ہیں جس طرح اولے گرتے ہیں۔
یعنی بنی بنائی کتابیں آسمان سے جب نبی پیدا ہوئے، یہ نبیوں کو ہم نے نبی بنانے کا حکم عطا فرمایا، نبی بننے کا حکم عطا فرمایا، تو اس وقت تم نے دیکھا نہیں کہ آسمان سے کتابیں بھی گر رہی تھیں؟ لیکن الناس بالقسط، یہ اس لیے ہم نے کیا تھا، ظاہری طور پر کتابوں کو گرایا تاکہ تم لوگ انصاف پر قائم ہو جاؤ۔ اب کتابوں پہ تم تعجب کرتے ہو، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ لوہا بھی ہم اسی طرح آسمان سے پھینکتے ہیں، اور کئی دفعہ تم دوڑ دوڑ کے اپنے گھروں میں چھپے ہو کہ پھر نہ پھٹ جائیں، اور جانوروں کو چھپاتے رہے کہ جانور نہ مر جائیں بیچارے لوہے کے گرنے کی وجہ سے۔ تو جب تم سامنے دیکھ رہے ہو کہ ہر دفعہ لوہا آسمان ہی سے اترتا ہے، فیہ باس شدید و منافع للناس، اس میں لڑائی کے بھی سامان ہیں اور فائدے بھی ہیں، تو پھر بھی تم عقل نہیں کرتے ان باتوں کو۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، اس لیے ہم نے ظاہری طور پر کتابیں بھی اتاری اور ظاہری طور پر لوہے کو بھی برسایا تمہارے اوپر، تاکہ اللہ کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کی مدد اور اس کے رسولوں کی مدد غیب کی حالت میں کون کرتا ہے۔ ان اللہ قوی عزیز، یقین اللہ تعالیٰ بہت قوی اور غالب ہے۔ یہ ایک اور ترجمہ ہے جو غیر مدد کا خیز ہے، لیکن ابھی یہ سلسلہ ختم نہیں ہوتا، ایک اور آیت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ يَخْلُقُكُم فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا بَعْدَ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ۔ الزمر آیت 7۔ حکومت پاکستان کے نزدیک جماعت احمدیہ کا مذہب کا خیز ترجمہ اس آیت کے لیے بنے گا کہ خلقکم من نفس واحدۃ، تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا، پھر تمہیں جوڑے بنایا، لیکن تمہیں تو اس طرح پیدا کیا، ہاں جانوروں کو جیسا کہ تم دیکھتے ہو، صرف عام صرف ایک دو کو نہیں بلکہ 8 جوڑوں کو ہم نے تمہارے سامنے آسمان سے اس طرح اتارا ہے جس طرح آسمان سے برف گرتی ہے، یولے گرتی ہے۔ اور تم جانتے ہو کہ زمین سے جانور پیدا نہیں ہوتے، بلکہ ہمیشہ آسمان سے گرا کرتے ہیں، جبکہ یخلقکم فی بطون امہاتکم، یہ تو ان کا ترجمہ ہے، معاف کرنا میں لے کر گیا ان کا۔ جماعت احمدیہ کا ترجمہ تو یہ ہے کہ خلقکم من نفس واحدۃ، تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، جعل منہا زوجہا، اسی سے تمہارا جوڑا بھی پیدا کیا، پھر انزل لکم من الانعام ثمانیۃ ازواج، 8 جانور تمہارے لیے انعام میں سے ایسے پیدا کیے جو بے حد فوائد تمہارے لیے رکھتے ہیں اور خدا کی خاص عطا ہے۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا بعد خلق، تمہیں بھی اللہ تعالیٰ اپنی ماؤں کے پیٹ میں کئی قسم کی تخلیق میں سے گزارتا ہے۔ 3 اندھیرے کے پردوں میں یہ واقعات چھپے ہوئے ہیں۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ اللہ ہے تمہارا رب اور اسی کی بادشاہت ہے، اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ کہاں الٹے پاؤں پھیرے جاتے ہو۔ یہ تو ترجمہ مدد کا خیز ہے نا، لیکن غیر مدد کا خیز ترجمہ یہ بنے گا، باقی تقریباً برابر ہوگا۔ لیکن جب انزل لکم من الانعام پہ پہنچیں گے تو ترجمہ یہ کریں گے کہ لفظ نزول آیا ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے اس کا ترجمہ یا تعبیر کرنے کا، اس سے تو قرآن کے ساتھ تناسب شروع ہو جائے گا۔ لفظی ترجمہ ہم نے ضرور کر کے چھوڑنا ہے، اور لفظی ترجمہ یہ بنتا ہے کہ تمہارے سامنے